افغانیوں کا پاکستان میں رہنے کے لیے حلیہ بدلنے کا انکشاف۔ پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کے باوجود بہت سے افغانی پاکستان میں ہی رہ رہے۔ کون سے پاکستانی افغانیوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں؟ ذرائع کا بڑا انکشاف۔ 17,000 افغانی بچوں کی شناخت ایک نیا چیلنج بن گئی۔ ایک طرف پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف ایسے افغانی بھی ہیں جو واپس جانے کی بجائے پاکستان کے مختلف شہروں میں چھپ گئے ہیں۔ ان میں وہ جرائم پیشہ افغانی بھی ہو سکتے ہیں جو مختلف شہروں میں روپوش ہو چکے ہیں۔ افغانی کہاں کہاں چھپے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ان افغانیوں کے متعلق بھی بتائیں گے جو ابھی بھی پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ افغانیوں کے سہولت کار کون ہیں۔ ہزاروں افغانی بچوں کی شناخت آخر کیسے ہوگی؟ ذرائع کے مطابق ایسے افغانیوں کو بھی بازاروں میں دیکھا گیا ہے جنہوں نے اپنا حلیہ بدل لیا ہوا ہے اور اب حلیہ بدل کر کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغان تاجروں کی جانب سے لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ یہ خود تو منظر عام سے ہٹ گئے ہیں، کچھ کاروبار بیچ کر واپس جا چکے، اور ان میں سے بعض حلیہ بدل کر پاکستان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اکثر اپنے کاروبار انڈائریکٹ چلا رہے ہیں، اور وہ پاکستانی لوگ ان غیر قانونی مقیم افغانیوں کے سہولت کار بن گئے ہیں جو ان کے کاروباری پارٹنر ہیں۔ پاکستان کی رٹ ماننے والے افغانیوں نے ڈیڈ لائن سے قبل ہی پاکستان چھوڑ دیا تھا، لیکن بہت سے افغان تاجروں کو یقین تھا کہ حالیہ ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے گی۔ تاہم اب کاروباری طبقہ بھی واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہے اور روش پوش بھی ہے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے زیادہ تر کاروبار افغان تاجروں کے ہاتھ میں ہے۔ پشاور کی گولڈ مارکیٹ میں 80% کاروبار افغان تاجروں کے پاس ہے، جبکہ کرنسی ایکسچینج، کارپیٹ، جیولری، قیمتی پتھروں، ہوٹلوں، الیکٹرانکس اور کپڑوں کے کاروبار میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے۔ افغان تاجروں نے کراچی اور لاہور میں بڑے صنعتی یونٹس قائم کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانی مبینہ طور پر بروری روڈ کوئٹہ، ایئرپورٹ روڈ، بس منڈی، پشتون آباد، مئی آباد، ہزارہ ٹاؤن، مکلی بائی پاس، سریاب روڈ پر رہ رہے ہیں۔ جمعہ خان مارکیٹ، گلشن اقبال روڈ پشاور، راولپنڈی، ملتان میں عیدگاہ روڈ پر افغانیوں کی اطلاع ملی ہے۔ افغانی مختلف مارکیٹس میں موجود ہیں۔ سبزال روڈ، والمنڈی چوک، کوئٹہ میں بھی ان کی موجودگی کا بتایا گیا ہے۔ جہاں یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں ان کی شناخت کی تصدیق ہونی چاہیے۔ لاہور، ٹھوکر نیاز بیگ، بھاٹی چوک اور دیگر علاقوں میں بھی افغانیوں کی اطلاع ملی ہے۔ ہنگو میں افغانی رہ رہے ہیں۔ کراچی، لانڈھی میں ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ اٹک میں بھی افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، جبکہ کچھ شہریوں نے 24 ڈیجیٹل کو بتایا کہ افغانیوں نے پراپرٹیز کے کاروبار پر زیادہ سرمایہ لگا رکھا ہے، اسی لیے یہ لوگ روپوش ہوئے ہیں، اور جن پاکستانیوں کے نام پر افغانی کاروبار کر رہے ہیں، انہی لوگوں نے انہیں چھپایا ہوا۔ پشاور بورڈ بازار میں بھی افغانیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز والے افغانیوں کی گلستان جوہر کراچی میں موجودگی کی اطلاع دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ایبٹ آباد میں انٹر ہوں تو پتہ چل جائے گا کہ افغانی یہاں بھی رہ رہے ہیں۔ پنجاب میں 17,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان بچے بھی موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی اور گوجرانوالہ کے شہری غیر قانونی طور پر مقیم بچوں کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ راولپنڈی اور گوجرانوالہ کے یہ شہر غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان بچوں کی آماج گاہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق 12,000
799 افغان بچوں کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ 4651 افغان بچوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں 10,000 افغان بچے موجود ہیں۔ شہر میں موجود 7,438 افغان بچوں کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق گوجرانوالہ میں مقیم 2,270 افغان بچوں کی شناخت کے لیے کوشش جاری ہے، جبکہ لاہور میں روپوش 1,002 افغان بچوں کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ جبکہ لاہور میں روپوش 1,002 افغان بچوں کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ جبکہ لاہور میں روپوش 1,002 افغان بچوں کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ وہ افغانی جو خود سے پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی تعداد 3 سے 13 اپریل تک ہزاروں میں پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق 3 سے 13 اپریل تک 8,581 افغان شہری اپنے ملک چلے گئے۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 5,35,940 ہو گئی ہے۔ کراچی سے یہ اطلاع ملی ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن افغان باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 4 روز کے دوران 823 افغان تارکین وطن کو چمن بارڈر کی طرف روانہ کیا گیا۔ حاجی کیمپ انتظامیہ کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کے لیے حاجی کیمپ میں ریلیف سینٹر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ 14 اپریل کو مزید 196 افغان تارکین وطن کو رات گئے چمن بارڈر کے لیے روانہ کیا گیا اور کیمپ میں موجود باقی افغانیوں کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد روانہ کیا جا رہا ہے۔ ملک میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی ملک بدری کے حکومتی فیصلے کو پاکستانی عوام کی جانب سے کافی سراہا گیا ہے اور اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے، ہمارے یہاں دہشت گردی میں سب سے زیادہ غیر مقامی افراد ہی ملوث پائے گئے، ان کے خلاف کارروائی بہترین عمل ہے۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر مزید سختی کرنی چاہیے۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے کیونکہ ان کا ملک بھی آباد ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ خود بھی جاری ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس جاتی رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2024 کے شروع تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 45,04,446 تک پہنچ چکی تھی اور واپسی کا یہ سلسلہ مختلف صورتوں میں اب بھی جاری ہے۔ پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہاں کاروبار شروع کیے، اپنی زندگیاں آسان بنائیں، جائیدادیں خریدیں۔ اب یہ افغانی اپنے ملک واپس جائیں اور پاکستان کی سلامتی، پاکستانیوں کی ترقی کی دعا کریں اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے قصے دنیا کو سنائیں۔